پاکستان واحد اسلامی ملک ہے جس کے پاس ایٹم بم ہے. پوری اسلامی دنیا کا ایک بھی ملک، لیکن اس کے باوجود ہم خوفزدہ ہیں. اور جہاں ایٹم بم ہماری حفاظت کرنے کے لیے ہے، وہاں ہم اپنے ایٹم بم کی حفاظت کے لیے فکر مند رہتے ہیں. پوری بین الاقوامی دنیا کا ہمارے اوپر دباؤ ہے. کب ہم اس دباؤ سے نکلیں گے؟ کب ہماری قومی غیرت جاگے گی؟ کب ہمارا قومی احساس بیدار ہوگا؟ لہذا نئے سرے سے سوچنا ہے. چھوڑو پرانی لکیروں کو. جمعیت علماء ایک زمانے سے اس ملک کی سیاست میں ہے. ہر چند کہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا بیوروکریسی ہے، یا یہاں کا جاگیردار اور سرمایہ دار اور صنعت کار ہے، بلکہ اب تو یہاں پر خود کو بڑے سیکولر کہلانے والے لوگ وہ بھی کہتے ہیں ملا کا سیاست کے ساتھ کیا تعلق ہے. ریاست کو مذہب سے آزاد کر دو. سیاست مذہب کا کوئی تعلق نہیں، ریاست اور مذہب کا کوئی تعلق نہیں. تم کڑھتے رہو، تم چیختے رہو، تم چلاتے رہو، تم روتے رہو. جمعیت علماء موجود ہے تو اس پاکستان کی مستقبل کی سیاست اسلام کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہو سکتا. نام ہے نظریہ ہو یا اس نظریے کے لیے کام کرنے کا رویہ ہو، یہ ہمیں اپنے اکابر سے ملا ہے. اور اس کو فروغ دینا اور قوم میں اس کو قبولیت دینا، یہ میرے کارکنوں کی محنت اور کاوشوں کا نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ کی امداد اور اس کے فضل. کوئی آسان کام نہیں ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اس بات پر اتفاق ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سن 1940 میں جب لاہور کے مینار پاکستان کے میدان میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی تو اس قرارداد کا حصہ تھا کہ فلسطین کی سرزمین پر یہودی بستیاں آباد کرنے کو روک دیا جائے. یہ فلسطین پر قبضے کی سازش ہے. اور بانی پاکستان نے بڑے واضح الفاظ کے ساتھ کہہ دیا تھا کہ ہم فلسطینیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو. سن 47 میں پاکستان بنا اور 48 میں اسرائیل. تو قائد اعظم نے کہا کہ یہ برطانیہ کا ناجائز بچہ ہے. جناح صاحب کی پیروکاروں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، صرف اس کا نام بیچنے کے لیے تم ان کے پیروکار ہو؟ اور پھر جب اسرائیل وجود میں آیا اور اسرائیل نے اپنی خارجہ پالیسی کا اعلان کیا، خارجہ پالیسی کے پہلے اعلان میں انہوں نے اس اصول کو واضح کیا کہ اسرائیل کا مقصد ایک نوزائیدہ اسلامی ملک کا خاتمہ ہوگا، یعنی پاکستان کا خاتمہ. آج فلسطینی میدان جنگ میں ہیں، وہ حالت جنگ میں ہیں، اور اسلامی دنیا میں سوائے الفاظ کی حمایت کے کوئی چیز ان کے پلے نہیں. افغانستان پر حملہ ہوا، ساری اسلامی دنیا امریکہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئی، لیکن یہ جمعیت علماء تھی جس نے ان حالات میں اٹھ کر کہا کہ نہیں، امریکہ جارحیت کا ارتکاب کر رہا ہے اور افغانستان پر حملہ کرنے کا اسے کوئی حق حاصل نہیں. جب جنرل مشرف ان کو ہوائی اڈے دے رہا تھا، ان کے جہازوں کو حملہ کرنے کے لیے پاکستان کی فضائیں دے رہا تھا، تو یہ پاکستان کی سرزمین امریکہ مرد آباد کے نعروں سے گونج رہی تھی، اور جمعیت علماء کے کارکن نے یہ پرچم اٹھایا. غزہ سے فلسطین پر
فلسطین کی سرزمین سے اسرائیل پر حملہ ہوا ہے اور اسرائیل کے ہوش اڑا دیے ہیں۔ امریکہ براہ راست اس کی مدد کے لیے پہنچتا ہے، برطانیہ براہ راست اس کی مدد کے لیے پہنچتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ آتا ہے اور کہتا ہے میں صرف امریکی وزیر خارجہ کی حیثیت سے نہیں آیا، میں تمہارے پاس ایک یہودی کی حیثیت سے آیا۔ اگر امریکہ کا وزیر خارجہ اسرائیل آ کر کہہ سکتا ہے کہ میں ایک یہودی کے طور پر آیا ہوں، اسلامی دنیا میں کسی کے پاس یہ غیرت نہیں کہ وہ کہہ سکے کہ فلسطینی مسلمان بھائیوں ہم مسلمان کی حیثیت سے تمہارے ساتھ کھڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ مسلمان بھائی پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی مسلمان کو کسی کے ظلم کے سپرد کرتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل جسد واحد اذا اشتکى عینہ اشتکى کلہ واذا اشتکى رأسہ اشتکى کلہ واذا اشتکى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى۔ مسلمانوں کی مثال ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کرنے میں، ایک دوسرے پر مہربان ہونے میں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے میں ایسا ہے جیسے ایک جسم کہ جسم کے اگر سر میں درد ہو تو پورا جسم بے قرار ہو، اگر اس کی آنکھ میں درد ہو تو پورا جسم بے قرار ہو، اگر اس کے جسم کے کسی حصے میں بھی درد مچل رہا ہے پورا بدن اس کا ساری رات جاگتا ہے اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کیا ایک مسلمان بھائی کے لیے آج ہم اپنے اندر یہ کیفیت محسوس کر رہے ہیں؟ جنگ ہے، جنگجوؤں کے ساتھ لڑو، جنگ ہے مجاہدین کے ساتھ لڑو، لیکن پورے غزہ پر بمباری کرنا، عمارتوں کے عمارتیں زمین بوس ہو گئی، 11 سے 12 ہزار جو شہداء گنے جا چکے ہیں، جن کے جنازے پڑے جا چکے ہیں، 4 سے 5 ہزار اس میں نابالغ بچے ہیں، 4 سے 5 ہزار اس کی خواتین ہیں، بچوں اور خواتین اور بوڑھے اور وہ لوگ جو پرامن شہری ہیں تم نے ان کا قتل عام کیا ہے، اور جو ملبوں کے نیچے ہے وہ اس کے علاوہ۔ کیا یہ جنگی جرائم کا مرتکب نہیں؟ کیا عالمی عدالت انصاف یا بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیمیں وہ کوئی حق بات کریں گی یا گونگ رہیں گی؟ جب مسلمان کسی کو گزن پہنچاتا ہے تو پورے امت مسلمہ کو تم دہشت گرد کہتے ہو، مذہب اسلام کو دہشت گردی کا مذہب کہتے ہو، پوری دنیا چیخ اٹھتی ہے۔ آج انسانیت کا قتل عام کیا جا رہا ہے، بچوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، مساجد کو بمباری کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، بازاروں کو، مارکیٹوں کو، اسکولوں کو، ہسپتالوں کو، تم نے زندگی کی تمام پہلوؤں کو تباہ و برباد کر دیا، زندگی معطل کر کے رکھ دی، اور اس کے باوجود بھی آپ حق کی اور اپنے دفاع کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ سنو مسلمانوں، مسلمان حکمرانوں، بیت المقدس ہمارا ہے، مسجد اقصی ہمارا ہے، اور اس کو حاصل کرنا ہمارا بنیادی حق ہے۔